نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سپارے کے 15 رکوع ہو چکے ہیں اور اب ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا علم کیا نہیں دیکھا، علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کو خراجو جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حاضر الموتی موت کے ڈر سے، فقالا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لہم اللہ موتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا، یعنی اس کا مطلب ہے دیکھا ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ علم تری الی الذین کیا نہیں دیکھا اپنے لوگوں کی طرف خراجو جو نکلے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے، کہ اتنے لوگ تھے، وہم الوف حاضر الموت ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، بھاگ پڑے۔ کیوں بھاگے؟ کہ وہاں پر ایک مرض پھیل گیا، جیسے طاعون کا مرض پھیل گیا تو وہ ڈر گئے اور ہزاروں لوگ بھاگ نکلے موت کے ڈر سے کہ ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، موت آ جائے گی۔ تو پھر وہ نکلے، تو جب وہ ڈر کے بھاگے، موت کے ڈر سے بھاگ گئے، فقالہم اللہ موتو پھر رب کریم نے ان کو موت دے دی، پھر رب نے فرمایا مر جاؤ تم، کیونکہ تم موت کے ڈر سے نکلے ہو۔ ثم پھر احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے، کہ جب وہ موت کے ڈر سے نکلے، بیماری پھیل گئی اور ان کی وبا پھیل گئی، تو انہیں پتہ چلا کہ اب ہم مر جائیں گے، تو وہاں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس بات سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ تم مر جاؤ، پھر وہ مر گئے۔ اب یہ ہوا کہ پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ایک اللہ کے نبی جو ہیں ان کی دعا سے ان کو پھر زندہ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خلیفہ تھے، حضرت حزقیل ابن یوزی علیہ السلام، ان کی دعا سے یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے، اور دوسرے خلیفہ جو تھے وہ کالب بن یوحنا تھے۔ تو تیسرے حضرت حزقیل بن یوزی علیہ السلام تھے، تو ان کی دعا سے پھر یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے، کیونکہ یہ مرے جو تھے یہ سزان مرے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اب جو ان کی عمر تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی ابھی، تو جو سزان مرے، ابن عربی کہتے ہیں کہ جو سزان مرے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل کرم سے اور اپنے نبیوں کے معجزات سے زندہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی بھاگے تھے، تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، حدیثوں میں بھی ذکر آتا ہے اور قرآن میں بھی آ گیا کہ جب کوئی بیماری پھیلتی ہے طاعون وغیرہ، تو حکم یہی ہے کہ جہاں پھیلے وہیں پر رہنا ہے، وہاں سے نہیں چھوڑنا، وہاں سے بھاگ کے دوسری جگہ نہیں جانا، اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری نہ بھی پھیلے، موت تو آنی ہے، وہ سب کو آ کے رہے گی، آ رہی ہے، موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے، تو بھاگنے سے انسان موت سے تو نہیں بچ سکتا۔ دوسری یہ بھی ہے کہ اگر وہ حکم اس لیے ہے کہ اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے، جیسے یہ کرونا وغیرہ ہمارے پچھلے چند سالوں میں ہوا، اور دنیا کتنی اس سے مطلب کہ اس کا شکار ہوئی، اس بیماری کا بھی،
تو جو بیماری پھیل گئی، طاعون ہو، کرونا، کچھ بھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، وہیں پر رہنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں ضروری تو نہیں کہ سب کو بیماری لگے، بلکہ جن کو بیماری نہیں لگی وہ صحت مند ہے، وہ جو بیمار ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مریض کا خیال رکھنا، ان کی عیادت کرنا، اور جو صحت مند ہے وہی ان کا خیال رکھیں گے۔ اگر وہ بھی بھاگ گئے تو ان کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے گئے؟ اور پھر دوسرا کہ اگر بھاگ کر دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں جائیں گے تو وہاں صحت مند لوگ ہیں، وہاں اگر ابھی بیماری نہیں پہنچی یا نہیں پھیلی ہے تو یہ ایک بندہ یہاں کے جراثیم لے کے وہاں پہنچے گا تو وہاں صحت مند لوگ پھر وہ بیمار ہو جائیں گے، تو ان کا یہ بھی نقصان ہوگا، تو یہ ان کی بیماری کی وجہ یہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، جہاں بیماری پھیل جائے وہیں پر رہنا ہے، وہیں پر اللہ کا فضل و کرم ہو تو زندگی ہو تو بچ جائیں گے، نہیں تو مرنا تو ہے ہی ہے، وہ وبا سے مرے یا ویسے موت، جب موت آنی تو مرنا ہے۔ تو وہ لوگ جب بھاگ گئے ان منع کرنے کے باوجود، تو وہ بھاگ گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم موت سے ڈرتے ہو، موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے پھر تم ادھر ہی مار جاؤ، پھر وہ مر گئے۔ تو اس طرح پھر کچھ ٹائم گزرا تو پھر جو حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، حضرت حزقیل بن یوزی علیہ السلام تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ، یہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی دعا سے یہ لوگ دوبارہ زندہ کر دیے گئے، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کہ پھر رب نے کتنا کرم کیا ان کو، اس عذاب سے وہ ان کو پہلے موت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، دوبارہ ان کو زندگی دے دی، اور پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اب یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پر کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے، جو چیز نہیں ملی یا نظر نہیں آتی ہم اس پر روتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑائی کرو یعنی جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ جہاد کرو، یہ ویسے موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو، وہ تو موت جہاں آنی ہے وہ آنی ہی ہے، اسی طرح جنگ سے بھی نہ بھاگو، جہاد سے بھی نہ بھاگو، کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اور اگر آپ کو جہاد میں یعنی جنگ میں موت آئے گی تو شہادت ملے گی، بچ گئے تو غازی ہو جاؤ گے، اس لیے دونوں طرف سے آپ کے لیے انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ رہی بات موت کی، وہ تو آنی ہی ہے، تو اس لیے اللہ کی راہ میں تم جہاد کرتے ہوئے مارے جاؤ تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے، سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ یہ سبق ہم کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کوئی نہ موت کو ٹال سکتا ہے اور نہ کو زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جو ہے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور پھر کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، جو کچھ بھی تم کام کرو گے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضاً قرض، حسنا اچھا، فیضاعفہ پس دگنا کرے گا اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا دگنا کرنا، کثیرا بہت زیادہ، کہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ قرضہ ضرورت مند ہی مانگتے ہیں، تو صدقہ خیرات تو آپ دیتے ہیں لوگوں کو اور دینا چاہیے، کچھ مانگتے ہیں کچھ پیسے دینا چاہیے، لیکن صدقہ خیرات آپ کا دینا وہ نیکی ہے، اور لینے والا جو ہے ایسی بھی کہ یہ یتیم بیوہ غریب لوگوں کو آپ دیتے ہیں
صدقہ خیرات وہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو غریب ایک ایسے بھی ہیں کہ جو ضرورت مند ہے تو وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو، تو یعنی اس ضرورت مند کو قرضہ جو دینا ہے وہ قرضہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اور جب آپ نے قرض دے دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرضاً حسناً، قرض حسنہ کی شک یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض حسنہ کسی کو دیا ہے تو وہ لوٹا دے قرضہ تو بہتر ہے۔ اگر وہ اس کا کوئی حالات ہی نہ بنے، کوئی اس کے پاس ایسا پیسہ ہی نہیں آیا تو وہ قرض لوٹا نہیں سکتا، تو اس قرضے کو چھوڑ دیا جائے، یعنی قرض حسنہ کہلائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، وہ سمجھے کہ وہ قرضہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ادا کرے گا، اس کی طرف سے وہ جو اجر تمہیں اللہ نے دینا ہے وہ کتنا ہے، کیونکہ تم نے قرضے کے لیے اسے تنگ نہ کرو۔ وہ اگر واقعی ضرورت مند ہے تو ہاں اس کی بھی نیت، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی نیت ہو قرضہ ادا کرنے کی۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے یہ معاف کر دے، یہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ لیکن واقعی وہ ضرورت مند ہے تو اس کو تم نے قرضہ دیا ہے تو یہ سمجھو یہ قرضہ اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، کوئی یہ قرضہ حسنہ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ مجھے ابھی دو واپس، یا اتنا دیا ہے اب تم نے مجھے دے دینا ہے، اسے تنگ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرض حسنہ کی صفت ہے کہ یہ اس سے یہ کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو، اور قرضہ اپنا جو دیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور قرض حسنہ ہے، اگر وہ لوٹا دے تو ٹھیک ہے، نہیں لوٹا سکتا تو تم کو چھوڑ دینا ہوگا، اسی کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ، پھر اس کو دگنا کرے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، کہ قرض حسنہ دیا بھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ ادا نہیں کر سکا تو چھوڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ فَيُضَاعِفَهُ، پس دگنا کرے گا اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیراً، دگنا کرنا بہت زیادہ۔ یعنی جس نے قرضہ یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ اس قرضے کو دگنا کرے گا۔ کتنا دگنا کرے گا کہ اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، یعنی 1 سے 10 گنا اور 10 گنا سے 70 گنا اور 70 گنا سے لاکھوں بھی بڑھا سکتا ہے، کہ وہ قادر ہے، کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک کے نیکی کا صلہ 10 گنا بھی دیتا ہے، 70 گنا بھی آیا ہے، اور پھر اس کا بے شمار بھی آیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کہ جتنی اللہ کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اس کی وسعتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اس کی سخاوتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بندے نے تو دیا اپنی طاقت کے مطابق، اب رب عطا کرے گا اس کا صلہ اپنی شان کے اور اپنی طاقت کے مطابق۔ اب اس کی طاقتوں کا اور عطاؤں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بے شمار عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگی اور فراغی سب کو عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تنگ بھی کرتا ہے اور فراغ بھی کرتا ہے، یعنی کسی کے ہاتھ تنگ ہیں، اس کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، تو یہ تنگی یعنی فراغی اور تنگی دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کچھ لوٹ جانا ہے، امیر غریب سب کے اسی کی طرف جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یعنی وہی سوالیہ انداز، اس کا مطلب آپ نے دیکھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف نہیں دیکھا، جو بنی اسرائیل کے سردار ہیں، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب وہ کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے مقرر کرو مالکا نقاتل، ایک لیڈر، مالک ایک لیڈر کو کہا جاتا تھا، مالک بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے، مالک لیڈر کو، اور ایک امیر کو، ایک کمانڈر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہودی تھے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں،
تو جو اس وقت نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جو نبی ہوئے، تو ان سے کہا کہ انہوں نے کہ ہمارے لیے نا مقرر کریں، کوئی لیڈر مقرر کریں اور ہم جنگ کریں گے، ہم جو ہے جنگ کریں گے اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو قال حل عصیتم، اپنے پیغمبر سے کہا، اور پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر جانتے تھے کہ یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے گا جنگ کرو تو یہ جنگ نہیں کریں گے۔ تو وہ بار بار تنگ کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، تو وہ جنگ کے لیے، کیونکہ ضدی تھے، یہ شروع ہی سے ضدی ہے، تو کہنے لگے جو اس وقت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آتے رہے ان میں سے، کیونکہ نام تو ان کے ہی محفوظ ہوئے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آ گیا، اب کچھ نام جو یہ تفسیروں میں آتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ تم لوگ نہیں جنگ کرو گے، تو انہوں نے کہنے لگے نہیں، آپ ایک لیڈر مقرر کریں ہمارے لیے، ہم اس کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں گے اور جو اپنا کھویا ہوا جو ہے مقام دوبارہ حاصل کریں گے، کیونکہ ہم بڑے بڑے سردار تھے، یہ تھا، اور اب ہم شکست کھا رہے ہیں، تو ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کالا، نبی نے فرمایا، کالا حل عصیتم، کیا قریب ہے تم، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر فرض کر دیا جائے جہاد کرنا تو تم لڑو گے؟ یہ نہ ہو کہ تم ابھی تو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ کوئی لیڈر مکمل قائم کریں، اس لیڈر کی قیادت میں، اس قائد کی قیادت میں ہم جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور ان لوگوں سے، قوم امائکہ سے، ہم اپنا ملک دوبارہ واپس چھین لیں گے اور سارا ساز و سامان ہم ان سے لے لیں گے، تو ہم جنگ کریں گے۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ تم لوگ باتیں کرتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، کیوں نہیں ہم کر سکتے، ہم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کیا تم حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر مقرر کر دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا تم پر لڑنا، تو اللہ تو قاتل، ایسا نہ ہو کہ جب فرض ہو جائے، ابھی تم کہہ رہے ہو دعا مانگے اللہ سے، کیونکہ اللہ کا نبی جب دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، تو آپ جی اللہ سے دعا مانگیں اور ایک لیڈر منتخب کریں تو ہم جنگ کریں گے۔ تو اس وقت ان کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا، تو اللہ تو قاتل، یہ نہ ہو کہ تم لڑو ہی نا۔ تو وہ بولے قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کیا حال ہے ہمارا کہ ہم نہ لڑیں، کیوں نہیں لڑیں گے ہم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہم تو لڑیں گے۔ وقد اخرجنا، کیونکہ بے شک ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، من دیارین، اپنے گھروں سے، اخرجنا نکالے گئے، من دیارین اپنے گھروں سے، تو ہمیں اپنے گھروں سے، یعنی اپنے وطنوں سے ہم نکالے گئے، وطن انہوں نے قبضہ کر دیا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ ادھر مظلوم بن بیٹھے ہیں، تو اب ہم جنگ کریں گے، اور ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم نے لڑنا ہے۔ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور ابنائن، اپنے اولادوں سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب فیصلہ ہو گیا جہاد کا، انہوں نے کہا کہ ہم گھروں سے نکل آئے، اپنے اولادوں سے دور ہو گئے، اب یہ ہے کہ آپ دعا مانگے۔ جب دعا مانگی ان کے نبی نے، تو ان پر کیا ہوا، جہاد فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، تھوڑے ان میں سے، پھر وہ بدل گئے کہ نہیں، ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، بزدل بھی تھے اور ضدی بھی تھے، اب پھر گئے، لیکن کچھ لوگ رہ گئے، کچھ لوگ رہ گئے، الا قلیلا منہم، تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، ان میں سے تھوڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ظالموں کو بڑی خوب طرح جانتا ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں، پہلے مطالبے کرتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں، پھر یہ بات سے پھر جاتے ہیں۔ پھر ان کے نبی نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، فرمایا جو باقی لوگ بچ کے تھے ان سے پھر یہ کہا کہ ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لیڈر جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے، وہ منتخب کر لیا تمہارے لیے لیڈر، کون سا، لاکم طالوت مالکا، کہ وہ تمہارے لیے طالوت ہے، طالوت جو ہے وہ لیڈر ہے تمہارے، ان کو بادشاہ بنایا گیا، اس کو بادشاہ بھی آتا ہے، لیڈر بھی آتا ہے، ان کو بادشاہ بنا دیا ہے، طالوت کو بادشاہ بنا دیا، لیڈر بنا دیا، اب ان کی زیر نگرانی تم لوگ جنگ کرو گے۔ تو قالوا انا یکون لہ الملک، وہ پھر بولے یہ کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہی علینا، ہم پر، یعنی وہ بندہ طالوت کیسے ہم پر بادشاہ بن گیا، وہ ہم پر کیسے لیڈر بن گیا، ونحن، ہم احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہی کے یا لیڈر ہونے کے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم لیڈر بنے، قائد بننے کا، لیڈر بننے کا حق ہمارا ہے، منہ، اس سے،
کیونکہ ولم یوتا ساتھ من المال، اس کے پاس تو کوئی مال کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کے تو حالات اچھے نہیں ہیں، وہ مالی دولت تو رکھتے نہیں ہیں طالوت جو ہیں، تو اب ان کی ہم زیر قیادت جنگ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ، کہ فرمایا ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، یعنی طالوت کو چن لیا، تمہارے لیے بادشاہ لیڈر چن لیا ہے، اب اللہ کا فیصلہ ہے علیکم تم پر، اور بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تم پر، وزادہ زیادہ دی اس کو بسطۃ فی العلم، علم بھی طالوت علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا، ان کو دیا، فرمایا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، فی العلم والجسم، اور جسم بھی، جسمانی لحاظ سے وہ سب سے دراز قد تھے، صحت مند کڑیل جوان تھے، اور طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، علم کی بھی اور جسم کی بھی، یعنی علم کی طاقت کو زیادہ ترجیح دی گئی لیڈر بننے کے لیے، اور جسم کی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یوتی، عطا کرتا ہے، ملکہ، اپنا ملک، میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، بے، اور اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے ملک عطا کر دے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وسیع جانتا ہے، وہ اتنا کچھ جانتا ہے کہ تمہاری سوچوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا وقال لہم، اور کہا ان کو نبیہم، پھر ان کے نبی بار بار ان کو اس قوم کو تلقین کر رہے ہیں، وقال لہم نبیہم، فرمایا ان کو ان کے نبی نے، ان آیات ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہ کی یہ ہے کہ ان یاتیاکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اس کے وہ کہنے لگے پھر اچھا اگر ان کو علم میں بھی وہ زیادہ ہے ہم سے، جسم بھی ان کا صحت مند ہے، جوان بھی ہیں، تو پھر بھی ہمیں کوئی نشانی دی جائے کہ وہ کیسے بادشاہی ہوگی ان کی ہم پر، ہم ان کو کیسے بادشاہ بنا لیں۔ تو پھر ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، ایک صندوق آئے گا، اس میں سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں سے جو کچھ باقی چھوڑا ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ہارون علیہ السلام کے جو چیزیں ہیں تبرکن، وہ اس صندوق میں رکھی ہوئی ہیں، تحملہ الملائکہ، اٹھا کے لائیں گے اس کو فرشتے، اور یہ صندوق قوم امائکہ تم سے پہلے چھین کر لے گئی تھی۔ یہ فیوز و برکات ہے، اس میں تبرکات ہے، یہ قرآن میں تبرک کا ذکر آ گیا ہے، تو اس یعنی تبرکات جو ہیں برکت والے ہوتے ہیں، برکت ملتی ہے، اس سے فیض ملتا ہے، تو وہ قوم امائکہ چھین کر لے گئی تھی، اب وہ صندوق دوبارہ تمہارے پاس سے فرشتے لے کر آئیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں سکون بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، اور وہ تبرکات بھی تم دیکھو گے، اور یہ تمہارے پاس وہ لے کر آئیں گے، اور اس سے اس جنگ میں نفع بھی ہوگا، یعنی کامیابی ہوگی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ فرشتے اٹھا کے تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس صندوق کو، اور اس میں فیوز و برکات کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ۔ سورہ دوسرے سپارے کے 16 رکوع ہو گئے ہیں، اب ہم 249 آیت نمبر سے شروع کر رہے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب روانہ ہوئے طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی پھر طالوت کو مان لیا گیا اور ان کو وہ اپنا لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، لیڈر بن گئے جنگ کے لیے، بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر فرمایا طالوت نے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، بنہر، ایک نہر سے، یعنی رستے میں جب ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں تو اب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں کیونکہ گرمی ہے، تپش ہے، تو ایک نہر پانی کی آئے گی، سفر کے دوران ایک پانی کی نہر آئے گی، اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ فمن شارب منہ فلیس منی، پس جو کوئی پیے اس میں سے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ جو نہر پانی کی آئے گی تو امتحان ہے، اس میں سے تم نے پانی نہیں پینا،
پانی نہیں پینا، بلکہ اگر کسی نے وہ پانی پی لیا فلیس منی، پھر وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے وہ گروپ میں نہیں، وہ میرے سپاہیوں میں نہیں ہے، میری فوج میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا امتحان ہے، ہمیں اس نہر سے پانی بالکل بھی نہیں پینا اور تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی نے پی لیا تو طالوت نے کہا کہ وہ میری قوم میں سے، یعنی میری فوج میں سے یا میرے سپاہی نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے نہ پیا اس کو، فَإِنَّهُ، پس بے شک انی، وہ مجھ سے ہے، یعنی جو اس نہر کا پانی نہیں پیے گا پس بے شک وہ منی، مجھ میں سے ہے، یعنی وہ میرا سپاہی ہے، میرے گروہ میں ہے، اور جس نے پی لیا وہ میرے گروہ میں سے نہیں ہے۔ اس طرح سے الا من اقترف غرفتم، مگر جس نے بھر لیا چلو، فرمایا کہ پھر اگر تم سمجھو کہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، پیاس بہت شدت کی لگ گئی ہے، تو پانی دیکھ کر تم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو تم اس طرح کرنا کہ ہاتھ کا ایک چلو لے کر تھوڑا سا اس کو پی لینا، زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ الا من اقترف غرفتم بیادہ، اپنے ہاتھ کے چلو میں لینا پانی، بس وہی ایک گھونٹ لگا لینا، زیادہ نہیں پینا۔ جس نے اس کو پی لیا وہ ہمیں سے نہیں، جس نے نہیں پیا وہ ہمارا سپاہی ہے، مگر مجبوری کے عالم میں ایک چلو اپنے ہاتھ سے پی لو۔ فَشَرِبُوهُ، پس پیو اس کو، فَشَرِبُوهُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو وہ نہر نظر آئی، پانی کی نہر نظر آئی، تو انہوں نے یہ کیا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ، بہت پیٹ بھر کے پی لیا، سیر ہو کے پانی پی لیا، بہت زیادہ پانی پی لیا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا۔ منہم، ان میں سے سب لوگوں نے پانی پی لیا نہر کا، اور چند لوگ رہ گئے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب انہوں نے وہ نہر عبور کر لی، چلے گئے میدان جنگ تک پہنچ گئے، وہ اور والذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، یعنی طالوت کے ساتھ، لوط علیہ السلام ہے یا نبی ہے یا ولی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ جب میدان جنگ میں گئے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر، تو کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ لشکر کہنے لگا جنہوں نے پانی پی لیا تھا، انہوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا، پیٹ بھر کے جنہوں نے پانی پی لیا، تو اب وہ کہنے لگے ہمیں تو طاقت ہی نہیں رہی آج کے دن جنگ کرنے کی، ہم تو نہیں جنگ کر سکتے، کیونکہ یہی امتحان تھا ان کا کہ پیاس کو برداشت کرنا تھا، پانی نہیں پینا تھا، لیکن انہوں نے پانی پی لیا۔ اب جب پانی پی لیا پیٹ بھر کے، تو وہ سارے فوج ایک طرف ہوگی، کہنے لگے ہم تو نہیں جنگ کر سکتے، کیونکہ ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کے اندر پھر بزدلی آ گئی۔ اب جالوت و جنودی ہی جو ہے وہ ان کا لشکر، تو وہ کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، وہ طالوت پریشان ہو گئے۔ اب جالوت اور اس کا لشکر دوسری طرف تھا، اس کا نام جالوت تھا، ان کا نام طالوت تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو طاقت ہی نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ ہم جنگ کریں، تو کیا کریں، تو وہ ایک طرف ہو گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو، کہا لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ملاق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب طالوت پریشان ہوئے کہ جالوت کی اور اس کے لشکر کی طاقت ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جالوت اور اس کا لشکر بہت زیادہ ہیں اور ہم چند لوگ رہ گئے ہیں، کیونکہ باقی لوگوں نے پانی نہر کا پی لیا اور وہ ایک سائڈ پر ہو گئے، انہوں نے تو معذرت کر لی کہ ہم تو جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے۔ لیکن جو ان کے ساتھ اہل ایمان لوگ تھے، جن کا ایمان پختہ تھا، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں چاہے یہاں شہادت مل گئی یا بالآخر ہم نے موت آنی ہے، تو اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ طالوت، آپ علیہ السلام، آپ ایسا کریں، نہ گھبرائیں، آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ کریں گے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا ہے، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیاتا کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے،
اللہ کے حکم سے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر دے۔ بے شک ہم چند لوگ ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو فتح نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے یہ دینی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی تعداد ہے اور ہم لوگ کم ہیں، تو اس لیے ہم کنارہ کشی تو اختیار نہیں کریں گے، جنہوں نے کنارہ کر لیا ان کو کرنے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کا نام لیں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مر گئے تو شہادت ہو جائے گی، صبر کریں گے فتح ہوگی تو فتح ہوگی، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اب ایسا ہوا کہ ولما بارزوا لجالوت وجنودہ، اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کا لشکر، یعنی جالوت کا بہت بھاری لشکر تھا، یہ ظالم بادشاہ تھا اور لیڈر تھا ان کا، اور اس کا لشکر بہت زیادہ تھا، تو وہ اپنے لشکر کو لے کر سامنے آ گیا جالوت۔ تو جب وہ سامنے آ گیا تو طالوت نے پھر کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ طالوت نے اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے حضور دعا مانگی، دعا کا بڑا کردار ہوتا ہے، دعا مانگی، انہوں نے سب نے کہا کہ قالوا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، مدد کر ہماری، صبرن، اور ہم کو صبر بھی دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، کہ وہ عرض کرنے لگے اے رب ہم پر صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں کی قوم پر ہمیں مدد عطا کر، یعنی فتح و نصرت عطا فرما، یہ دعا مانگی۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی فہزامہم، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، ان کو فتح نصرت حاصل ہو گئی، وہ استقامت سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ فہزامہم، پاس پھسل گئے وہ جالوت، اس کا لشکر جو ہے وہ شکست کھا گئے، کس طرح، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ان کا اتنا بھاری لشکر شکست کھانے لگا، ان چند لوگوں نے اتنا ایمان کامل اللہ نے ان کا کر دیا اور اللہ نے مدد عطا کر دی، تو اتنی جنگ کی کہ وہ سب کے سب تہس نہس ہونے لگے اور ان کو شکست ہونے لگی۔ وقاتل داود جالوتا، یہاں تک کہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور یہ داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، اس لشکر میں وہ بھی تھے، تو انہوں نے، وہ بیمار بھی تھے، بچے بھی تھے اور بیمار بھی تھے، تو رب تعالیٰ جب عطا فرماتا ہے تو اسی طرح ہی عطا کرتا ہے، اس کی عطاؤں کا حساب نہیں کیا جا سکتا، وہ بڑا حکمتوں والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کو اپنا فضل عطا کرے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا کر جالوت کے سر پہ دے مارا، اب اتنا بڑا جالوت، اتنی بھاری فوج رکھنے والا، تو داؤد علیہ السلام بچے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کے سر پہ دے مارا، اسی سے جالوت کی موت ہو گئی، جالوت مر گیا، یعنی وقاتل داود، داؤد علیہ السلام نے اس کو، جالوت کو قتل کر دیا، یہ قرآن نے بتا دیا۔ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عطا کر دیا، والحکمت، اور حکمت، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے نجات دی، ان کو فتح عطا کر دی اور ملک عطا کر دیا، یہ حکمتیں ہیں۔ وَعَلَّمَهُ، سکھا دیا اس کو، مما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ سکھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمتیں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ عطا کرتا اور سکھا دیتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر دفع نہ کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو رفع دفع نہ کرتا، وہ اتنا بھاری لشکر ہو چکے تھے، اتنے سرکش ہو چکے تھے، اتنا ظلم کرنے والے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی مظلوموں کی، یہ چند لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، کامیابی اللہ نے دینا ہوتی ہے، بس چند لوگوں نے اپنے ایک حجت قائم کرنا ہوتی ہے، یعنی آپ ارادہ تو کریں، مضبوط تو بنے، جیسے آج ہمارا فلسطین ہمارے سامنے ہے، اور یہ امتحان ہے تمام مسلمان حکومتوں کا، تمام لیڈروں کا امتحان ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ سب ڈر رہے ہیں طاقتوں سے، تو اگر اللہ کا نام لے کر اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے ایمان کو کامل کرتے ہوئے نکلے تو فتح اللہ نے دینی ہے، کامیابی اللہ نے دینی ہے۔ رب مظلوموں کی پھر مدد کرتا ہے، ظالم ظلم کرتے ہیں اور مظلوم پکار رہے ہیں، اور مظلوم کو بھی چاہیے کہ وہ پکارے، اپنی آواز اٹھائے، اور جب اپنی آواز اٹھاتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے، حامی و ناصر ہوتا ہے۔
فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا لا فسادت الارض، پھر اور فساد ہوتا زمین میں. وہ لوگ کیا کرتے اور ظلم کرتے اور فساد پھیلاتے، اور جو نیک لوگ تھے اس وقت کے نبی تھے، اس وقت کے جو نبی کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، یعنی اہل ایمان تھے، نیک لوگ تھے، وہ سب کے سب جو ہے ان کو مار دیا جاتا اور فساد ہی فساد ہو جاتا، نیک لوگ ختم ہو جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، بڑے فضل والا ہے سارے جہانوں پر. رب بڑے فضل کرتا ہے، کسی کو عذاب دے کے نصیحت دے دی ہے، کسی کو عذاب دکھا کے پھر بچا لیا، کسی کو موت دے کے پھر زندگی دے دی، کسی کو بتا دیا کہ یہ ظلم ہے، حق و انصاف کا جو بول بالا ہوتا ہے. تل کا آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے اس کو علیہ کا بالحق کی آپ پر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ پر وحی بھیجتے ہیں، اس قرآن کا نزول آپ پر کرتے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور پہلے رسولوں کے واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اور آپ کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ کرے اور دنیا میں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم کے لیے مددگار بنائے. اللہ ہمارے لیڈروں کو، ہمارے تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قوت ایمانی عطا فرمائے، ہم سب کو قوت ایمانی عطا کرے تاکہ ہم مل کر ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکیں اور مظلوم کا ساتھ دے سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مبارک ہو آپ کو، آج آپ کا دوسرا سپارہ ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے عمل کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.